100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، شان سو مچی ہے دیکھو مت رہے اور پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں۔ ارے وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہے قیامت تلک ہے زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے۔ اور حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50۔ آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ رفعت فاطمہ پر اجاگر نثار، چادر فاطمہ پر یہ سنی نثار، رفعت فاطمہ پر یہ سنی نثار۔ ارے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے۔ بہت خوبصورت کلام محب گرامی جناب سلیم رضا ناگپوری سے آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ ممبر نور پہ دیکھ رہے ہیں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حسن نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا ابراہیم سعدی صاحب اور حضرت علامہ نبیل اختر صاحب ماشاءاللہ، اور حضرت علامہ عامر مشاہدی صاحب اور جناب جاوید انبر مصباحی صاحب، یہ علماء کرام اس وقت ممبر نور پہ تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ 100واں سالانہ عرس ہے جو منایا جا رہا ہے منظمہ فلاحیہ کے زیر اہتمام۔ جشن 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا یہ خوبصورت پروگرام، جس میں آپ اور ہم سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محبان گرامی، یہ اہل ناگپور کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ بریلی شریف کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا عرس اعلیٰ حضرت ناگپور کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ناگپور علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ بڑے بڑے علماء اللہ نے اس سرزمین پر پیدا فرمائے ہیں۔ یہ دیار تاج الاولیاء ہے، سرکار تاج الاولیاء کی نگری ہے، اور سرکار تاج الاولیاء کو اللہ نے ناگپور کی سرزمین پر بھیج کر صرف تاج الاولیاء ہی کو نہیں بھیجا، بلکہ ان کے ذریعے اس شہر ناگپور میں علم و ادب کو بھی بھیج دیا تاج الاولیاء کے وسیلے سے۔
اور سرکار تاج الاولیاء اس ناگپور کی سرزمین پر تشریف لائے تو ناگپور اور ناگپور کے گرد و نواح کے تمام تر شہروں میں علم دین کی ایک روشنی پھیل گئی۔ تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار کرامتیں تاج الاولیاء کی ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں تاج الاولیاء نے بے شمار کرامتوں کا ظہور فرمایا ہے، وہیں پر سرکار تاج الاولیاء کی ایک ایسی کرامت ہے جس کو لوگ بہت کم ہی بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سرکار تاج الاولیاء کی بہت ساری کرامتیں ہیں، وہیں پر سرکار تاج الاولیاء کی کرامت حضور عمدۃ المحققین مفتی غلام محمد صاحب قبلہ کی ذات بھی ہے۔ اس لیے کہ سرکار تاج الاولیاء کے وسیلے سے اللہ نے ناگپور شہر میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مفتی صاحب قبلہ کی ذات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ بہرحال حضرات محترم، یہ ورلڈ اسلامک سنی اجتماع کا پروگرام اسی میں سے ایک ہے۔ فیضان تاج الاولیاء کی بہاریں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں اردو کے بہت بڑے ادیب، اندور کی سرزمین سے تشریف لانے والے بہترین عالم دین محب گرامی حضرت علامہ مولانا حسن نوری صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں۔ ممبر پاک پر جلوہ افروز علماء ملت اسلامیہ، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے بیشتر آقائے دو جہاں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام محمد مصطفیٰ پیارے کے الفت کا، پڑھا خطبہ زمیں پہ سرور دی کی امامت کا، پڑھا خطبہ زمیں پہ سرور دی کی امامت کا، تو ہے افلاک پہ چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ بحمدہ تبارک و تعالی آج ہم اور آپ ورلڈ اسلامک سنی اجتماع میں امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، شیخ الاسلام والمسلمین، پیر طریقت، امام المحتاطین سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا جشن 100 سالہ منا رہے ہیں۔ میرے امام کو وصال فرمائے ہوئے 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر تعلیمات اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، ارشادات اعلیٰ حضرت اور تحریرات اعلیٰ حضرت سے الحمدللہ ہمارے سینے آج بھی روشن ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی روشن رہیں گے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ تو بتا دو، وہ عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس نے 4 سال کی عمر میں قرآن عظیم کو مکمل نازلہ کر لیا تھا۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس نے 6 سال کی عمر سے کبھی بھی جو ہے بغداد معلیٰ کی طرف پوری زندگی قدم نہیں پھیلایا تھا۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس نے 6 سال کی عمر میں عربی زبان میں آقائے کائنات حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد 2 گھنٹہ پڑھا تھا۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس نے 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں ہدایت النحو کی شرح لکھی تھی۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس نے 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت پر حاشیہ لگایا تھا۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت جو 13 سال 10 مہینہ 4 یا 5 دن کے اندر
تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو گئے تھے اور آپ جو ہے پوری دنیا کے لیے معیار علم بن گئے تھے اور آپ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم تاجدار کے حیثیت سے جلوہ گر ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت نہ محتاج تعارف ہے اور نہ ہی محتاج تعریف۔ میرے امام کا کمال بے شمار ہے۔ آج پوری دنیا میں عشق رسول کے نام سے اعلیٰ حضرت جانے اور پہچانے جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ یہاں جلوہ گر ہیں، آپ کے دلوں میں جو عشق رسول کی شمع روشن ہے، یہ کہیں نہ کہیں میرے امام تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کہ فیضان کا نتیجہ ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں جب دنیا نے امام اہل سنت سے قبل کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ عشق رسول کی شمع کو بجھا دیا جائے اور لوگوں کو دور کر دیا جائے پیغمبر کائنات سے، تو اس عظیم شخصیت نے ہمارا تعلق مدینہ کے تاجدار سے جوڑ دیا تھا۔ جس شخصیت کے ذکر کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، کم و بیش 1000 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جو 214 علوم سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتی تھی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جشن 100 سالہ کے موقع پر آپ یہاں آ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے اپنی عقیدت اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عاشق رسول موجود ہیں بحمدہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرز میں وہ اعلیٰ حضرت کی یاد منا رہے ہیں، اور ان کی یاد انشاءاللہ منائی جاتی رہے گی، کیونکہ میرے امام نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے فتاووں کے ذریعے سے ناموس مصطفیٰ کو بچایا ہے اور آقائے کونین کے ناموس پہ حملہ کرنے والوں کو جواب دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ آج شرق و غرب میں آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پائے جا رہے ہیں، اور آپ کی تحریریں اور آپ کی کتابیں ہمارے عقیدے کو جلا بخش رہی ہیں، ہمارے ایمان کو تقویت دے رہی ہیں، اور ہمیں عشق رسول سے قریب کر رہی ہیں، ہمیں تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو آپ کی کتابیں دیکھی جائیں، اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہے تو آپ کی تحریریں دیکھی جائیں۔ اگر امام اہل سنت کی تمام تحریروں کو عام کر دیا گیا ہوتا تو میرا یقین کہہ رہا ہے کہ بہت سے فتنے ان کتابوں کے بوجھ سے دب کے مر گئے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کی تحریریں ایک دو نہیں ہیں صاحب، فتاویٰ آپ دیکھیے، فتاویٰ شریف کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ جو لوگ اس میں خوشاشینی کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، جو لوگ اس کے اندر ڈوبتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ فتاویٰ شریف کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ ایک ایک فتویٰ کے اندر بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تحریروں کا کمال ہے۔ خدائے قدیر و جبار امام اہل سنت سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انتہائی مشہور سلام ہے، جو آج وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے جہاں کے لوگ اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں جانتے، بریلی کو بھی نہیں جانتے، مگر آج ہم یہ کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شمار علاقے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں کے لوگوں نے بریلی بھی نہیں دیکھا ہے اور بریلی کے تاجدار کو بھی نہیں جانتے ہیں، مگر جب صبح اٹھتے ہیں نماز فجر کو ادا کرتے ہیں تو نماز کے بعد یا تو میرے امام کا لکھا ہوا سلام یہ پڑھتے ہیں یا کعبے کے بدرود دجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بتاؤ وہ لوگ جن لوگوں نے نہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے، نہ ان کے خاندان سے ہیں، نہ ان کے شہر سے ہیں، نہ کبھی بریلی گئے ہیں اور نہ ان سے بیعت ہے، ان کے دل میں جذبہ کہاں سے آیا؟ بات دراصل یہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے پروردگار عالم اس کا نام روشن فرما دیتا ہے۔ آج شرق و غرب میں اعلیٰ حضرت کا نام اسی بنیاد پر لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ لوگ لیتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر ناگپور علمی زمین ہے، اس زمین پر عمدۃ المحققین استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد غلام محمد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ
تشریف رکھتے تھے، وہ عظیم شخصیت جس نے عجائب انکشاف لکھ کر کے بے شمار فتنوں کا دروازہ بند کیا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خادموں میں سے خادم تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے خانوادے اور اعلیٰ حضرت کے شاگردوں اور کے خلفاؤں کی تاریخ دیکھی جائے تو جہاں جہاں آپ کو علم ملے گا، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ بحمدہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ بھی جا کر کے اعلیٰ حضرت سے ہی ملتا ہے، امام اہل سنت سے ہی ملتا ہے، خاص سلسلہ شجر نسب بھی ہو یا جو ہے ہمارا تعلیمی معیار ہو، جا کر کے میرے امام سے جڑ جاتا ہے۔ میرے امام نے ہمارا رشتہ تاجدار مدینہ سے مضبوط کیا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا وہ والا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میں شمس العلماء عربک کالج منگلور سے تشریف لائے محب گرامی فضیلت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابراہیم سعدی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج اسٹیجوں پر قول کچھ ہے، عمل کچھ ہے، ان کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے۔ جب خدا کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے تو جس کے دل میں خشیت الہی بیٹھ جاتی ہے تو وہ جو کھلے عام کرتا ہے تنہائی میں رہے تب بھی وہی کرتا ہے جو مجمع عام کے سامنے کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء تمہارے نگراں ہیں، علماء تمہارے رہبر ہیں، علماء تمہارے پاسباں ہیں، اپنے علماء سے وابستگی بنائے رکھو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اور علماء کرام علماء ربانین جسے کہا جاتا ہے، عالم ربانی کہا جاتا ہے، ان علماء ربانین میں سے ایک شخص وہ ہیں سرزمین ناگپور میں جنہوں نے بہت سنیت کا کام کیا، عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کیا جائے، اس پر خود عمل کیا جائے، لوگوں کو عمل کرایا جائے، اسی میں ہماری سنت محفوظ ہے، اسی میں ہمارے دین کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آئیے حضرات، بغیر کسی تاخیر کے حضرت علامہ نبیل اختر صاحب قبلہ صدر سنی اسلامک مشن دہلی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ڈائس پر بیٹھے معزز علماء کرام، برادران اسلام، آج کے اس عالمی سنی اجتماع میں میری تقریر کا موضوع ہے اسلام اور تجارت۔ یہ بات
روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب کا نام ہے، اور اسلام نے نہ صرف اپنے ماننے والوں کو بلکہ دنیا میں بسنے والوں کے لیے ایک مکمل نظام عطا کیا ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے یا انسانی گروہ کے لیے یا جماعت کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اکنامکل کنڈیشن کا ہے، وہ معاشی حالات کا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا جس مسئلے کو حل فرمایا ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں، وہ معاشی مسئلہ تھا جسے مواخات مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا میں بسنے والوں انسانوں کے لیے، ہدی للناس۔ قرآن میں 32 مقامات پر زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ لینے کا حکم کہیں نہیں آیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم 32 مقامات پر ہے، اور کم و بیش 16 مقامات پر صدقہ اور صلہ رحمی کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بننا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ بولیے دینے والا بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ تجارت ہے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک مسلسل آپ تجارت کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو آپ پورے صحرائے عرب میں بگ بزنس مین بن کر ابھرتے ہیں، صحرائے عرب کے سب سے بڑے تاجر بن کر ابھرتے ہیں۔ تو اس زمانے کی جو سب سے بڑی بگ ویمن بزنس تھی، بزنس ویمن تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ پیغام نکاح دیتی ہیں۔ اکثر صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر تاجر، حضرت عمر تاجر، حضرت عثمان تاجر۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پل کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن تجارت کے لیے، تجارتی سرگرمیوں کے لیے اللہ کے رسول حضرت صدیق اکبر کی جدائی برداشت کرتے تھے۔ یہ واضح پیغام ہے امت کے لیے، یہ واضح پیغام ہے امت کے لیے کہ آپ تاجر بنیں، آپ دینے والے بنیں،
آپ دینے کے پوزیشن میں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری مملکت اسلامیہ میں کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایماندار تاجر کل قیامت کے میدان میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے تگودو کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں، وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں. لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایک مسجد کا امام تجارت کرتا ہے تو قوم کہتی ہے اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کوئی دیندار تجارت کے میدان میں آتا ہے تو ہم شک کرتے ہیں کہ یہ ضرور جھوٹ بولتے ہوں گے، یہ ضرور ڈنڈی مارتے ہوں گے. یہ نظریہ ہمارا آج ہو گیا ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کے 10 حصے مقرر کیے ہیں. کتنے حصے؟ 10 حصے مقرر کیے. اکٹھے 9 حصے، اکٹھے 9 حصے اللہ رب العزت تاجروں کو عطا کرتا ہے، اور ایک حصہ دیگر کام کرنے والوں کے، جو نوکری میں ہیں، جو سروس پرووائڈر ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں وہ قومیں خوشحال ہیں جو تجارتی منڈیوں میں سرگرم ہیں یا جن کا مارکیٹ پر قبضہ ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غربت و افلاس اکثر گناہوں کے طرف لاتی ہے. قرآنی احکام کیا ہے؟ ہم روزانہ 5 وقت نماز میں دعا مانگتے ہیں بارگاہ رب العزت میں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ، اے پروردگار، ہماری دنیا کو بہتر بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر آخرت کو بہتر بنا. پہلے دنیا کو بہتر بنا، اس کے بعد آخرت کو بہتر بنا. جس کا دنیا بہتر نہیں، جس کی دنیا اچھی نہیں، اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہو سکتی. آپ تسلسل کے ساتھ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور علماء ربانین کی زندگیوں کو دیکھیے. راس المحدثین حضرت امام بخاری تاجر تھے. امام الفقہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم تاجر تھے. اپنے زمانے میں کوفہ کے سب سے بڑے تاجر کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے. آج ہم ترقی یافتہ شہروں میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے مال. یہ تصور آج کا نہیں ہے، یہ تصور بصرہ کوفے میں حضرت امام اعظم نے دیا تھا. امام اعظم کی جو شاپنگ سینٹر تھا اس کا نام حانوت الاکبر تھا. یعنی اس شاپنگ سینٹر میں اس زمانے کے کپڑوں کے جتنے بھی اقسام ہوا کرتے تھے وہ امام اعظم کے شاپنگ سینٹر میں ملا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں،
تجارت قوموں کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے اور نوجوان بھی قوموں کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. یہ جب دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے تو قوموں کے اندر بھی انقلاب آتا ہے, ملکوں کے اندر بھی انقلاب آتا ہے. قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز ہو جائے, جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. رزق حلال کو, تجارت کو, مال کو اللہ نے اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے. لیکن آج ہمارے مسلم نوجوان مایوسیوں کے شکار ہیں. یہ محنت نہیں کرنا چاہتے, یہ رسک لینا نہیں چاہتے, یہ کام کرنا نہیں چاہتے. ان کی جمع پونجی صرف رنگرلیاں, سرے مستیاں, بے حیائیاں اور بیکاریاں ہیں. چاہے جائے کہ یہ سسکتی, بلکتی, دم توڑتی ہوئی انسانیت کے لیے کچھ کرتے. ان کو غم و اندوہ کی تلاطم خیزیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے, لیکن یہ خود ہی وقت اور حالات کے رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں, عالمی سنی اجتماع کا پیغام یہی ہے کہ آپ خوشحال بنیں, آپ کا محلہ خوشحال بنے, آپ کا معاشرہ خوشحال بنے. ڈفرنٹ علماء کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ موضوعات پہ خطاب ہو. معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہمارا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوا اور ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو جرائم, کرائم, کرپشن ہمارے معاشروں میں گھر بنا لے گا. اس لیے امت کے جو امراء ہیں وہ مسلم غریب نوجوانوں کا خیال کریں, ان کو چھوٹے چھوٹے سرمایہ دیں اور یہ کہیں کہ یہ قرض حسنہ ہے, آپ اس سے تجارت کیجئے. کچھ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب بھی کریں گے تو بڑی تجارت کریں گے. میرے دوستو, ایسا نہیں ہے. آپ آلو بیچیے, آپ پیاز بیچیے. کیا اس ملک میں امبانی اور اڈانی آلو اور پیاز نہیں بیچ رہے ہیں؟ جب بڑے بڑے سرمایہ کار نہیں شرماتے کام کرنے سے تو ہم اور آپ کیوں شرماتے ہیں؟ اس لیے دوستو, کام کرنے میں, حلال رزق کی تلاش کرنے میں مت شرمائیے. میدان عمل میں کود پڑیے, اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے گا, آپ کے کام میں برکت دے گا, آپ کی تجارت میں برکت دے گا. آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ کسی زمانے میں یا ان کے باپ دادا بہت چھوٹے تھے. انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے ایمانداری دکھائی ہے دنیا کے سامنے. اور میں ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں, تاریخی سچائی, کہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں جو اسلام پھیلا ہے وہ ایماندار مسلم تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے. بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے 40% علاقوں میں اسلام ایماندار مسلم تاجروں کے ذریعے سے پھیلا ہے. انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, تھائی لینڈ میں, سنگاپور میں کوئی مجاہد نہیں گئے, کوئی صوفی نہیں گئے. ان خطوں میں ایماندار مسلم تاجر گئے. ان کے رہن سہن کو دیکھ کر, ان کے لین دین کو دیکھ کر وہاں کے مقامی لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے, اسلام کو قبول کیا ہے. بلکہ اسلام کے اولین دور میں ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ بھی ایماندار نیک مسلم تاجروں کے ذریعے پہنچا ہے.
ہمارے علامہ صاحب جو کرناٹک سے آئے، کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں، کیرلا کے ساحلی علاقوں میں اسلام تاجروں کے ذریعے سے آیا ہے، اور عرب سے لگے ہوئے جو افریقی ممالک ہیں وہاں تو اسلام مجاہدین اسلام اور صوفیاء کرام کے ذریعے ضرور پہنچا ہے، لیکن دور دراز افریقہ کے علاقوں میں اسلام جو پھیلا ہے، اسلام جو پہنچا ہے، وہ ایماندار مسلم تاجروں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس لیے مسلم تاجروں کے کاندھے پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوتی شعور کو اپنائیں، اور جب وہ دعوتی شعور کو اپنائیں گے تو وہ دنیا کے بھی تاجر بن جائیں گے اور آخرت کے بھی تاجر بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ اب آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں دہلی سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا جاوید عنبر مصباحی صاحب مدد اللہ العالی سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن المسلمین علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یہ عرس اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے 100 سالہ یوم وفات سے متعلق منایا جا رہا ہے۔ یہ وقت جس چیز کا نام ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ آپ کو اگر میں اپنے یہاں مزدور رکھوں کام کرنے کے لیے اپنے کارخانے میں، تو گھنٹے 2 گھنٹے مہینے ہفتے کی سیلری دے سکتا ہوں، میں کام کی تنخواہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے وقت کی تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ وقت کیا ہے، اس کی تنخواہ کیوں متعین نہیں کی جا سکتی ہے، تو آئیے قرآن پاک کو جانیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے جاتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہو، جیسے اس زمانے میں بہت سے لوگ، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہیں، جب ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے، وہ اگر یہ کہتے کہ میں پوری سلطنت دے رہا ہوں، 10 منٹ اور مہلت دے دیجئے کلمہ پڑھ لوں، 20 منٹ اور مہلت دے دیجئے کچھ بچا ہوا کام کر لوں، تو فرشتے کا جواب کیا ہوتا کہ ایک لمحے کا بھی آپ کو آگے یا پیچھے کا لمحہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے وقت کی اہمیت کو سمجھے، بالخصوص ہمارے نوجوان جو وقت کو نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، روڈ پہ کھڑے ہو کر ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں جیسے یہ مفت میں ملی ہوئی دولت ہے۔ اس لیے اگر کچھ بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پہلے وقت کو سمجھیں۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام جو 100 سالہ عرس رضوی کے حوالے سے یہاں منعقد کیا گیا ہے، اب اصل موضوع کی طرف۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جن کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی اور 3 روزہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے، ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، ان کے علمی مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں ان کی کتابوں کو، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو پڑھیں گے تو کما حقو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس سے بھی علم تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس علم میں وہ گہرائی نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں۔ ہم سن رہے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات اعلیٰ حضرت کیوں بنی، کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے،
وہ کون سی چیزیں تھی جس نے ایک انسان کو، گوشت پوشت کے لتڑے کو، ایک اتنا بڑا امام بنا دیا کہ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ اگر اسے امام اعظم دیکھ لیتے، ان کی کتابوں کو پڑھ لیتے تو کہہ دیتے کہ یقیناً یہ اس لائق ہے کہ میں اسے اپنا شاگرد کہہ کے پکاروں اور اس پر فخر کروں۔ اگر پوری اعلیٰ حضرت کی کامیابی کو اور اعلیٰ حضرت کی زندگی اور ان کے کامیابی کے پیچھے راز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف 3 عین کا اس میں زیادہ دخل ہے۔ کتنے عین؟ 3 عین۔ وہ تینوں لفظ ایسے ہیں جو عین سے شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 1 علم، سب سے پہلی وہ چیز جو اعلیٰ حضرت کی کامیابی کی اور ان کی ذات کی بلندی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس چیز کا نام ہے علم۔ دوسری چیز اس کا نام ہے عشق، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور تیسرا عین عمل بالشریعہ، یعنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ ان 3 عین نے، یعنی علم، عمل اور عشق نے ایک معمولی فرد احمد رضا کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث بریلوی، مفسر بریلوی اور نہ جانے کس کس مرتبے پر فائز کر دیا۔ یہ سارے مقام ان 3 چیزوں سے مل کر آتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دعوے میں 100% صحیح ہیں۔ ہمیں عشق ہے، اعلیٰ حضرت سے بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہے، لیکن ہمارے عشق کا حال کیا ہے کہ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ یہ ہمارے عشق کا حال ہے۔ ویسے ہی ہمارے عشق کا حال ہے اعلیٰ حضرت سے بھی، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے نام پر ہونے والے جلسے، جلوس، فاتحہ، نیاز، لنگروں میں ہم چاہے جتنے بھی بھیڑ لگا دیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق فتاوی رضویہ شریف پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمارا من جلدی نہیں مانتا ہے۔ وہاں ہم سوچتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، برادری میں ناک کیا بچے گی۔ جب ہمیں بلایا جاتا ہے، مولانا نبیل اختر صاحب فرما رہے تھے کہ تجارت اور اسلام، اعلیٰ حضرت نے علم معاشیات پر بھی قلم اٹھایا ہے، لکھا ہے اور بہترین لکھا ہے۔ بلکہ یہ کہہ دوں کہ اعلیٰ حضرت نے علم معاشیات کے حوالے سے صرف 2 سطروں میں جو لکھ دیا ہے، ہندوستانی مسلمان اگر اس پر عمل کرتے تو مسلمان آج اس غربت کی حال میں ہندوستان میں در بدر بھٹکتے نظر نہ آتے۔ لیکن ضرورت ہے جہاں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں بھی، اپنے حلق کے نیچے بھی اتاریں، دل میں بھی بٹھائیں، دماغ میں بھی بسائیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کامیابی میں جو سب سے پہلا کردار یعنی علم کا رہا ہے، کبھی ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جس قدر علوم و فنون حاصل کیے تھے، یہ صحیح ہے کہ وہ اللہ کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، چاہے نبی کی ذات ہو، چاہے کسی ولی کی ذات ہو، عالم کی ذات ہو، محدث کی ذات ہو، وہ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے علم کی بنیاد پر اتنے بڑے بلند مقام کو حاصل کیا، لیکن ذرا ہم سوچیں کہ آج علم کے معاملے میں مسلمان کہاں ہے؟ کدھر ہے مسلمان علم کے معاملے میں؟ چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کسی بھی طرح کے علم میں مسلمان بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آتے۔ اگر آپ دینی علوم کی بات کریں تو مسلمانوں کے بچوں میں سے صرف
3 سے 4% بچے ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور ان مدرسوں کا تعلیمی معیار نظم و نسق کیا ہے وہ بھی بہترین طور پہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ان سے متعلق۔ اس کے علاوہ جو مسلمان کمیونٹی سے بچے آتے ہیں وہ بچے کہاں ہیں؟ اسکول جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے، اور ساتھ میں تعلیم ہے تو معیار کی بھی کمی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا، اپنے حالات کا، ارد گرد کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم مقہور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے، لیکن پریشانی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہمیشہ سرکاروں کو دوش دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہماری کامیابی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے منصوبے نہیں بنا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوگی یا کہتے ہوں گے کہ سرکار ہمارے بچوں کو نوکری نہیں دیتی ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سرکار کے حصے یا اس کے ذمے کا کام تو بعد میں ہے، پہلے آپ اپنے حصے کا کام کر لیجئے۔ مسلم نوجوانوں میں گریجویشن کا جو پرسنٹ ہے وہ صرف 3% مسلم نوجوان ہیں جو گریجویشن کرتے ہیں یا ڈپلوما کرتے ہیں۔ اب ان سب کو سرکار کیسے نوکری دے دے گی؟ ان 3% میں سے کچھ کو دیا جائے گا۔ چلیے ہندوستان کی بات چھوڑتے ہیں، آئیے ہم بات کرتے ہیں ان دیشوں کی جہاں پر اسلامی حکومت کا نام لیا جاتا ہے، جہاں نام نہاد مسلمان حکومت میں۔ آئیے بات کرتے ہیں عرب دیشوں کی۔ عرب دیش میں کون ایسے غیر مسلم بیٹھے تھے، کون ایسے دشمن تھے جو آپ کے بچوں کو نوکری نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ وہاں تو مسلمان تھے، لیکن جب آپ کا بچہ ہندوستان سے پڑھ کے اعلیٰ ڈگری لے کے عرب جائے گا نہیں تو سرکار چاہے عرب کی ہو چاہے ہندوستان کی ہو، وہ نوکری دے گی تو کس بیس پہ دے گی؟ آج بھی جو لوگ عرب رہتے ہیں یا وہاں کام کر کے آ چکے ہیں یا جانا ہوا ہے وہ جا کر دیکھیں، اندازہ لگائیں، وہاں بھی ہم لوگ ہندوستانی مسلمان مزدور طبقے پر ہیں، مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ عہدوں پر نہیں ہے۔ جب تعلیم نہیں ہے تو یہاں بھی اسی حال میں رہیں گے، وہاں بھی اسی حال میں رہیں گے، اور زمین کے نیچے بھی پریشانی ہوگی، ہر جگہ پریشانی ہوگی، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پیسے کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، اسی لیے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے۔ میں کہتا ہوں یہ بات 5% سے 10% صحیح ہے، 90% غلط ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جتنے علماء اور یہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہیں وہ نوٹ کر لیں، یہ بات 90% غلط، 10% صحیح ہے۔ کیوں 90% صحیح ہے، غلط ہے؟ ایک آنکڑا بتا رہا ہوں، ایک تجزیہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس قلم کاپی ہو تو نوٹ کیجئے گا۔ ہندوستان میں ایک سب سے بڑی ریاست اتر پردیش ہے، اس اتر پردیش سرکار کا سالانہ بجٹ ایک سال میں 4 لاکھ کروڑ روپیہ ہے۔ کتنا؟ نقطے کی بات ہے، بہت غور سنیے گا۔ پوری یوپی ایک سال تک 4 لاکھ کروڑ میں پوری سرکار چلتی ہے، ایجوکیشن کا خرچہ ہے، روڈ کا خرچہ ہے، مختلف محکمے کا خرچہ ہے، ہیلتھ کا خرچہ ہے، تعلیم کا خرچہ ہے، اور نہ جانے کتنے خرچے ہیں۔ اسی میں جو ہے لیپ ٹاپ بھی بانٹا جاتا ہے، اسی میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ سارے 4 لاکھ کروڑ میں، صرف 4 لاکھ کروڑ میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ کتنی آبادی یوپی کی؟ 20 سے 22 کروڑ، ٹھیک؟ اب آگے آئیے، ہندوستان میں پورے مسلمانوں کی آبادی بھی 20 سے 22 کروڑ کی بنتی ہے، مختلف آنکڑوں کے مطابق۔ یہ 20 سے 22 کروڑ لوگ ہر سال جتنا یوپی سرکار یوپی کی ترقی کے لیے خرچہ کرتی ہے، اس سے زیادہ پیسہ یہ 20 سے 22 کروڑ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں؟ شادی کی رسموں پر، شادی کی رسموں پر
اگر آپ کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہو تو نوٹ کرتے جائیے. 22 کروڑ کی آبادی پہ اگر آپ 2 سے 4% شادیاں مانتے ہیں، یعنی جہاں 100 آدمی ہے وہاں 4 لوگوں کی ہر سال شادی ہوتی ہوگی، ایک ایوریج اوسط مانیے 25 سال سے 22 سال، تو اس کے اعتبار سے ہر سال ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان 80 سے 85 لاکھ شادیاں ہوتی ہیں. اور 80 سے 85 لاکھ شادیوں پر ہر شادی پہ ایوریج خرچہ اگر آپ 5 لاکھ مانیں تو بھی یہ رقم 4 لاکھ کروڑ سے آگے 4.5 لاکھ 5 لاکھ کروڑ کو پہنچ جاتی ہے. اور اتنی بڑی رقم صرف اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے، معاشرے اور سماج میں اپنی جھوٹی ناک کو بچانے کے لیے برباد کی جاتی ہے. اگر آپ اس رقم کو بچا لیں تو آپ دنیا کی ہر تعلیم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. آپ اس رقم کو بچا لیں، سرکار سے آپ کو شکایت کرنے کا کوئی موقع نہ آئے. پہلے اپنے حصے کا کام کر لیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حصے کا کام بھی سرکار کر کے دے، ہمارے حصے کا کام بھی مدرسہ والے کر کے دے، ہمارے حصے کا کام بھی تنظیم والے کر کے دے، ہمارے حصے کا کام بھی جو لوگ سوشل ورک سے جڑے ہوئے ہیں وہ کر کے دے. بس ہم یہاں بیٹھے رہیں. اس طریقے سے نہ نسلیں آگے بڑھیں گی اور نہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ کچھ بنے کچھ کریں تو بھول جائیے ان لمحوں کو جب لمحوں نے خطا کی تھی اور اس کی سزا ہم صدیوں بھگت رہے ہیں. اب آئیے وقت کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں اور ان حالات میں اپنی اور اپنی نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک نئی سوچ لے کر آگے بڑھیں. اور اس نئی سوچ کے ساتھ سب سے پہلے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے، چاہے وہ علماء طبقے سے ہو چاہے وہ عام لوگوں میں سے ہو، ہر شخص یہ عہد کر کے اٹھے کہ نہ شادیوں میں فضول خرچی کریں گے اور نہ ایسی شادیوں میں شرکت کریں گے جہاں لین دین اور فضول خرچیوں کے اسباب پائے جاتے ہیں. اس کے لیے تیار آپ لوگ ہیں؟ تیار؟ اگر ہے تیار تو سوچ لے اللہ اس کے رسول کو اور آج اس عرس کے پروگرام کو، اس میں یہاں شامل ہونے والے تمام علماء کرام کو، بزرگوں کی روحوں کو اپنے اوپر گواہ بنا کر یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں اور یہ حلف لے لیں کہ انشاءاللہ ہمارے اپنے بچے اور بچیوں کی جو بھی شادی ہوگی وہ سادگی کے ساتھ النکاح خیر النکاح ییسر مونا کے تحت ہوگی. اور انشاءاللہ فضول خرچیوں سے، رسموں سے، منگنیوں سے، شادیوں سے، یہ چوتھی سے ان تمام طرح کے رسوم کو بند کر کے صرف ان رسموں کو ادا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھے زیادہ دنوں تک ہوا کے طوفان کو اور اپنی بربادی کو ہم روک نہیں سکتے. قرآن نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی تم خدا کی نافرمانی سے پھرو گے، ہٹو گے، اللہ تمہارے بدلے ایک نئی قوم لائے گا جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنے گا. تو اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں کہ میرے عمل سے، یا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری تقریر سے میں نے کوئی بڑا کام کر دیا ہو، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بلکہ اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہونا چاہتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہے. تو اگر آپ کے ذریعے آپ کے سماج میں تبدیلی آئے، آپ کے 2 بول سے، آپ کے 4 لفظوں سے آپ کے معاشرے میں کچھ بدلاؤ آ جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. ورنہ جب تک کہ یہ معاملات نہیں بدلتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نہیں بدلتے ہیں، تب تک کہ ہمارے بدلاؤ کی کوئی صورتحال ممکن نہیں ہے. اعلیٰ حضرت، نام تو ہم اعلیٰ حضرت کر لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جن رسموں کے خلاف فتاوے دیے، جن عقائد کے خلاف فتاوے دیے، ان معاملے میں، عقائد کے معاملے میں تو کچھ ہم سخت نظر آتے ہیں، لیکن رسموں کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کے صرف نام کا ہم استعمال کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتووں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی الحمدللہ میری کوئی نماز آج تک نہ چھوٹی. اعلیٰ حضرت کی نماز زندگی میں کبھی نہ چھوٹی. اور ایک ہم ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں, ہمارا حال یہ ہے کہ نمازوں کا پتہ نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی گھر میں بوڑھا بزرگ ہے, خود اٹھ کے تو مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن 25-30 سال کے بچوں کو جو اس گھر میں سویا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. اور جس گھر میں بے نمازی سو رہا ہوتا ہے اس گھر میں نحوست آتی ہے, بے برکتی آتی ہے. ہمارا حال یہ ہے. اعلیٰ حضرت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, ہر سال کیا ہر مہینے سنتے ہیں, جہاں یہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں فلاں کارنامہ انجام دیا, 8 سال کی عمر میں فلاں, 10 سال کی عمر میں فلاں, 12 سال کی عمر میں فلاں, 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کیا, اور ساری فضیلتیں یاد ہوتی ہے, لیکن اپنے بچوں کو وہ علوم نہیں پڑھانا چاہتے ہیں جن علوم کی بنیاد پر احمد رضا خان فاضل بریلوی, امام احمد رضا بنے اور اعلیٰ حضرت بنے. ان علوم سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام کا تو ڈنکا بجے, لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات کو عملی طور پر متعارف کیسے کرایا جائے اس جانب ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے طور طریقوں کو, میدان عمل کے طریقوں کو, مصلحتوں کو, حکمتوں کو سمجھنا ہوگا, اور ضرورت پڑی تو نظر ثانی کے ساتھ اس کی میں تبدیلیوں کی گنجائش پیدا کرنی ہوگی. اس کے بغیر کامیابی کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فتاووں کو پڑھیے. اس زمانے میں جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تو کوئی ایک سافٹ ویئر دے دیتا ہے کسی پر کام کرنے کے لیے, تو پورے سافٹ ویئر سے آدمی کاپی کرتا ہے اور ٹیکسٹ کاپی کر لیتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فتووں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ فلاں کتاب میں ہے, ہدایہ میں ہے, عینی میں ہے, عمدۃ القاری میں ہے. اعلیٰ حضرت ایک لائن میں کتاب کا نام لکھتے ہیں, یا لکھتے ہیں امام حافظ الشان فرماتے ہیں, محدث جلیل فرماتے ہیں, اتنا لکھتے ہیں, اس کے بعد صفحے کے صفحے کاپی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے دماغ سے کاپی کر رہے ہیں اور کاغذ پہ اٹھا کر پیسٹ کر دے رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو عقیدت ہے, ان کا جو علمی مقام ہے, اس مقام کو سمجھیں اور غیروں کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تعارف ان کے عمل سے کروائیں, ان کی کتابوں سے کروائیں, ان کی تحریکوں سے کروائیں. لیکن ہم نے جو کرایا وہ طور اور طریقہ بہتر نہ رہا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو حق بولنے, حق سمجھنے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں, سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اس سے بخش دے, اور آپ لوگوں کی میں سے کسی کے دل دکھا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.